السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا طاہرا حمدا کثیرا طیبا طاہرا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ اللہم صل علی محمد وعلی كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری ہے تمنا کہ میرے لب پہ اللہ تیرا نام و قرآن رہے، اور ہے تمنا کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اور ہے تمنا کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں۔ الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں، میں رہوں یا نہ رہوں، میں اس دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، تیرا دین اسلام بقا رہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات اللہ جل جلالہ کی شان اقدس واسطے، انگل لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام
امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس واسطے بھائیو، دوستو، بزرگو، بہت ہی آپ خوش نصیب ہو کہ اللہ تعالی نے آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور پھر آپ کو اللہ رب العالمین نے اپنا اور اپنے نبی کا فرمان سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آپ کو شوق دلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو کہ صحیح مسلم میں ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نظر اللہ من سمع مقالتی فحفظها وعاها وأدها كما سمعه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے، میرے آپ کے پیر و مرشد نے دعا کی ہے، نظر اللہ، اے اللہ اسے تر و تازہ رکھنا، شاد و آباد رکھنا، اللہ خوشحالی عطا فرمانا، اللہ دوسرا معنی اللہ اسے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے اللہ محفوظ فرمانا۔ کون سا وہ شخص من سمع مقالتی، اللہ جو میری بات کو سنے، میرا آپ کے نبی کہہ رہے ہیں، جو میری بات کو کان لگا کے سنے، محبت سے سنے، پیار سے سنے، توجہ سے سنے، فحافظها، سن کر اسے یاد رکھے، وعاها، اور اس پر عمل کرے، وَأَدَّهَا كَمَا سَمِعَهُ، اور اسے آگے پہنچائے جیسے اس نے سنا ہے۔ سننے والا سن کر پھر عمل کرے، عمل کر کے اسے یاد رکھے، یاد رکھ کے آگے پہنچائے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ اس سے پوری زندگی خوشحالی رکھنا، تر و تازہ ہی رکھنا۔ تو اس لیے انشاءاللہ آپ بیٹھو گے اللہ کے نبی کے فرامین سننے کے لیے، تو انشاءاللہ آپ کا بیٹھنا اللہ قبول فرما لے، نجات کا ذریعہ بنا لے۔ یہ تھوڑا سا وقت ہے، فل توجہ کے ساتھ اللہ اور اللہ کے نبی کے فرامین سننے کے لیے توجہ رکھنا۔ میرا موضوع ہے زبان کی تباہ کاریاں۔ آج معاشرے میں جدائیاں ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، گھر گھر میں لڑائی ہے، باپ بیٹے کی لڑائی ہے، بھائی بھائی کی لڑائی ہے، دونوں گھر قریب قریب ہیں، ہمسایہ ہمسایہ سے لڑ رہا ہے، دکان والا دکان والے سے لڑ رہا ہے، صبر نہیں ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ نہ ہمارے ہاتھ ہمارے کنٹرول میں ہے، نہ ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں ہے۔ بھائیو، میرے آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگ اس زبان کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ دعا کریں اللہ ہمیں انہی میں سے بنائے۔ اور بہت سے لوگ اس زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ زبان ہے جنت میں لے کے جائے گی، یہ زبان ہی جہنم میں لے کے جائے گی۔ تو آگے آپ کی مرضی ہے، جیسے استعمال کر لیں۔ وہ زبان کے استعمال سے ہی آدمی کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، پڑھا ہوا ہے یا ان پڑھا ہے، ایم اے ایف اے بی اے ایم اے تک تعلیم یا ڈگری ہوں، اگر بندہ کا آدمی کا اخلاق اچھا نہیں ہے، بولنے کا پتہ نہیں ہے، ان ڈگریوں کو کیا کریں گے؟ کوئی ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ایم اے ہے، پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، فلاں فلاں ہے،
اگر اس بولنا اچھا ہے، پیار سے محبت سے بولتا ہے تو آدمی اس سے سلوٹ کرتے ہیں، اگرچہ اس نے میٹرک ہی نہ کیا ہو، مڈل بھی نہ ہو، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، کہتے ہیں یار آدمی تو ہے۔ تو بھائیو زبان کا استعمال اچھا کر لیں۔ آئیے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما يلفظ، جو بندہ بھی جہاں بھی جس وقت بھی، چاہے سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، چاہے خوشی میں ہو، چاہے غمی میں ہو، چاہے اپنوں میں ہو، چاہے بیگانوں میں ہو، جس وقت بھی جو بھی اپنی زبان سے نکالتا ہے اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، اللہ رب العالمین نے فرمایا لکھنے والے فرشتے اسے لکھ لیتے ہیں، ہر بات لکھی جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا دائیں کندھے پر نیکی لکھنے والا فرشتہ موجود ہے، جو بھی اچھا اعمال آپ کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، ذکر و اذکار استغفار کرتے ہو، فرشتہ لکھ رہا ہے، یہ بیٹھا ہے فرشتہ لکھے جا رہا ہے، لکھے جا، اس کا کام ہے لکھنا۔ دوسرا فرشتہ بائیں کندھے پر بیٹھا ہے، جو بدیاں گناہ خطا کار آپ کرتے ہو وہ لکھا رہا ہے، بیداری سے لے کر سونے تک، جب تک آپ بیدار ہو آپ کا ہر عمل، ہر فعل، ہر قول لکھا جا رہا ہے۔ اگر میرا آپ کا یہ عقیدہ بن جائے، یہ سوچ ہو کہ میری ہر بات لکھی جا رہی ہے، پھر ہم سوچ سمجھ کر بولیں گے۔ کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے لکھنے والے معزز فرشتے لکھ رہے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، ان کی ڈیوٹی یہ ہے، وہ لکھ رہے ہیں، ان کی قلم چل رہی ہے۔ آئے آدمی ہے، انسان ہے، مسلمان، ہر وقت سوچ سمجھ کر عمل کیے کر، یہ تیری ساری زندگی نوٹ کی جا رہی ہے، سارے الفاظ لکھے جا رہے ہیں، نوٹ کیے جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں، قیامت کے دن یہ سارے رجسٹر کھول کے تیرے سامنے آ جائیں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث، آگے کہتے ہیں اللہ کے نبی جی، او میرے پیر و مرشد جی، اللہ کے رسول جی، من نجات من نجات من نجات، اللہ کے رسول جی کون سا وہ عمل ہے جس کے کرنے میں نجات مل جائے، مجھے بتلائیے نجات کس عمل میں ہے، کامیابی کس عمل میں ہے۔ اللہ کے رسول جی بتلائیے، میں مشکلات سے بچنا چاہتا ہوں، پریشانیوں سے بچنا چاہتا ہوں، تنگیوں سے بچنا چاہتا ہوں، قبر کے عذاب سے بچنا چاہتا ہوں، حتیٰ کہ جہنم سے بچنا چاہتا ہوں، بتلائیے نجات کس عمل میں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا او پیارے عقبہ، امسک علیک لسانک، او پیارے صحابیہ، او میرے پیارے پروانے دیوانے، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھا کر، زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھ لے۔ دنیا کی پریشانیوں سے بھی نجات، تکلیفوں سے بھی نجات، دکھوں سے بھی نجات، قبر کے عذاب سے بھی نجات، حتیٰ کہ جہنم سے بھی نجات ہو کے جنت کا داخلہ مل جائے گا۔ زبان پہ کنٹرول کر لیں، زبان پہ کنٹرول کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا میں یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ عظمت لہ الجنہ۔ فرمایا او دنیا کے نات کے لوگوں، او کلمہ پڑھنے والوں، او میرے امتیوں، میں یضمن لی، جو بندہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، میں یضمن لی ما
لحییہ، اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دے دے میں اللہ کا رسول اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ دو چیزیں سن لیں، صحیح حدیث ہے، ما بین لحییہ، اللہ کے رسول نے فرمایا دو ہونٹوں کے درمیان زبان کی حفاظت کی گارنٹی دے، ما بین رجلیہ، اور جو بندہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے میں اللہ کا رسول، وہ رسول جو اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اللہ کے وحی سے بولتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا نبی جو بولتا ہے وہی سے بولتا ہے، وہ وہی ہماری زبان سے۔ میرے تیرے نبی نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو بندہ مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے میں اللہ کا رسول گارنٹی دیتا ہوں وہ پکا سچا جنتی ہے۔ آسان ہے، شرمگاہ کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، پکے سچے جنتی ہو، بندہ مومن ہو، ان چیزوں کی حفاظت کرے، لڑائیاں نہیں ہوتی، جھگڑے نہیں ہوتے۔ ہر آدمی آج پہلوان ہے، لڑنے کے لیے تیار ہے۔ بھائیو نا زبان پہ بہت اللہ کے رسول نے سختی سے حکم فرمایا ہے، سختی کی ہے، ورنہ زبان سے تکلیف دے، مسلمان ہو کے مسلمان کو تکلیف دے، باپ بیٹا لڑ رہے ہیں، بھائی بھائی کی لڑائی ہے، جنگ ہو رہی ہے، ایک گھر ہے، گھر میں پلے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے روٹیاں کھائی ہیں، آج بھائی بھائی کو برداشت نہیں کر رہا، دنیا کے لیے تھوڑی موٹی بات کے لیے۔ اللہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ہے ہی وہ، آج کوئی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، کوئی کہتا ہے صرف مسلمان نہیں بلکہ میں ہی مومن ہوں، میں ہی مومن نہیں بلکہ جنتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے کسے مسلمان کہا، کسے جنتی کہا، کسے کامیاب کہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم، مسلمان ہے ہی وہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مسلمان ہے، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے غازی ہو، چاہے جو بھی ہو، اگر اس کے ہاتھوں سے اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے فرامین سن کر اپنا محاسبہ کر لے، اس نبی کا کلمہ پڑھا، آپ نے نبی کی زندگی دیکھ، تیرے میرے نبی نے کیسے زندگی گزاری۔ صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، پہلی دعوت دینے لگے ہیں، صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر علماء سے پوچھئے، کتابیں اٹھائیے، پڑھیے، دیکھیے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا پہلے نمبر پر کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا مجھے رسول اللہ مان لو، پہلی دعوت یہ نہیں تھی کہ لوگوں نماز پڑھا کرو، پہلی دعوت یہ نہیں تھی کہ زکوٰۃ دیا کرو، اللہ کے نبی کی پہلی دعوت یہ نہیں تھی کہ لوگ روزے رکھا کرو، پہلی دعوت یہ نہیں تھی کہ حج کیا کرو، اللہ کے نبی کی پہلی دعوت یہ تھی، اللہ کے نبی نے پوچھا، سوال کیا کیف وجدتمونی، آپ نے پوچھا مجھے کیسے پایا ہے؟
اللہ کے نبی نے فرمایا کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسے پایا ہے؟ لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہارے اندر بچپن بھی گزار چکا ہوں، لڑکپن بھی گزار چکا ہوں، جوانی بھی گزار چکا ہوں، زندگی کے 40 سال گزار چکا ہوں۔ کیف وجدتمونی، آؤ مجھے بتاؤ تو صحیح میری زندگی کیسی ہے؟ سارے مکہ والے قریشی بھی ہاشمی سارے جمع ہو کر یک زباں ہو کر کہتے ہیں ما جربنا علیک الا صدقا، کہتے ہیں اگر حق سچ پوچھتے ہو تو آپ کے اندر کوئی عیب نہیں دیکھا، آپ نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، 40 سال میں غیبت نہیں کی، 40 سال کی زندگی میں کسی کو تکلیف نہیں دی، مندہ نہیں بولا۔ او بھائیو اس کا کلمہ پڑا ہے جس کی 40 سال کی زندگی بے دعویٰ ہے۔ آج ہے کوئی ایسا شخص محلے والا، بستی والا، گاؤں والا جس سے پوچھا جائے کہ ہاں آپ چیلنج کریں کسی بستی والے کو، پوری بستی کو چیلنج کریں، یا گھر کا سربراہ ہو اپنے بچوں کو کہے کہ بیٹو بیٹیوں بیوی میرے اندر کوئی عیب دیکھا ہو؟ میں تو یہاں تک کہہ دیتا ہوں مسجد کا امام جس نے 10-20 سال گزارے ہو وہ کہہ دے کہ لوگوں میرے اندر کوئی عیب دیکھا ہو، لیکن قسمیں انگلیاں اٹھیں گی، کوئی کہے گا فلاں عیب بھی دیکھا ہے، آپ نے فلاں کا گلہ کیا تھا، غیبت کی تھی، جھوٹ بولا تھا، فلاں موقع پر فلاں کو تکلیف دی تھی، فلاں کو مندہ بولا تھا، لیکن ایک ہی شخصیت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں 40 سال گزارے ہیں، کوئی عیب دیکھا ہو؟ کہتے ہیں کوئی عیب نہیں دیکھا، بے داغا زندگی ہے۔ اس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی کے بارے کہا گیا کہ میرے نبی کی ساری زندگی لوگوں تمہارے لیے نمونہ ہے، جیسے میرے نبی زندگی گزار کے گئے ہیں اللہ نے فرمایا تم بھی ویسے زندگی گزارو، ویسے زندگی گزارو۔ غار ثور کے اندر اللہ کے نبی جب حضرت جبریل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے ہیں، اقرا، آپ کہتے ہیں ما انا بقارن، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اقرا ما انا بقارن، حضرت جبریل نے گلے لگایا، دبایا تو آپ نے پڑھا، الغرض مختصر، آپ گھبراتے ہوئے گھر چلے گئے۔ میری آپ کی ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے، کہتے ہیں زملونی دسرونی زملونی دسرونی، او پیارے خدیجہ مجھے ڈر ہے آج اپنی جان کا، میرے اوپر چادر ڈالیے، کمبل ڈالیے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول یہ کیا ہو گیا ہے؟ آپ کہتے ہیں میں نے آج وہ کچھ دیکھا ہے جو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، آج میں عجیب و غریب چیز دیکھ کر آیا ہوں۔ ماں خدیجہ کو کہتے ہیں تیری میری ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں اللہ کے رسول جی ایسے نہیں ہو سکتا، کہتے ہیں کہ نہیں میرے تیرے نبی کہتے ہیں آج مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، خوف ہے۔ ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ کلا او پیارے ایسے ہو نہیں سکتا، واللہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں لا یخزیک اللہ ابدا،
آپ کو کوئی تکلیف پہنچا ایسے نہیں ہو سکتا، کبھی ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ انک لتصل الرحم، آپ کے اندر خوبیاں ایسی ہیں، کمالات ایسے ہیں، صفتیں ایسی ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے، اپنوں سے محبت کرنے والے، اپنوں سے پیار کرنے والے، بیگانوں کو اپنا بنانے والے ہیں، ایسے ہو جائے نہیں ہو سکتا۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکلا، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتکسب المعدوم، تنگ دستوں کو کھلانے پلانے والے ہیں، وَتُقْرِئُ الضَّعِيفَ، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ کو دکھ پہنچ جائے، تکلیف پہنچ جائے ایسے نہیں ہو سکتا۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق گو ہیں، حق کہنے والے ہیں، سچ کہنے والے ہیں، سچ پہنچانے والے ہیں، آپ کو دکھ تکلیف پہنچ جائے ایسے ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی کے لیے ماں خدیجہ الکبریٰ نے قسمیں اٹھائیں، میرے بھائیا دوستا بزرگا، میری مائیں میری بہنیں، اگر تم چاہتے ہو مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو، پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو، دکھوں سے بچنا چاہتے ہو، تو پھر یہ صفتیں پیدا کر لو، صلہ رحمی بڑھا لو، بیگانوں کو اپنا بنا لو، اپنوں سے محبت پیار کر لو۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، تنگ دستوں کو کھلاؤ، تنگ دستوں سے محبت کرو، پیار کرو، میرے نبی کی سنت تھی۔ ہاں جو مقروض ہوتے آپ ان کا کر دیتے، جو کمزور ہوتے آپ ان کا ساتھ دیتے، ہاں حق کو عام کرتے، حق بات تم تک آ چکی ہے آگے پہنچاؤ۔ ایک ظالم ہے، دوسرا مظلوم ہے، ظالم اپنا ہے، مظلوم بیگانہ ہے، ظالم اپنا ہے، ظالم دوست ہے، ظالم بھائی ہے، ظالم چچا ہے، ظالم ماموں ہے، اپنے کا ساتھ نہ دے دوسرے کا ساتھ دے، کیوں حق گو تھے میرے نبی۔ اللہ رب العالمین بھی کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، سچوں کا ساتھ دو، سچوں کا ساتھ دو۔ میرے تیرے نبی بھی حق گو تھے، حق کہنے والے تھے، حق کا ساتھ دینے والے تھے، سچ گو تھے، سچ کہنے والے تھے۔ اللہ ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ اللہ کے نبی کی صفتیں بیان کر کہتے ہیں، بیان کر کے کہتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ایسا ہو جائے آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے ایسے ہو نہیں سکتا، کیونکہ آپ میں اتنی بڑی خوبیاں موجود ہیں۔ یہ خوبیاں پیدا کریں، اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں، پھر دیکھیں معاشرہ پاک صاف ہو جائے، معاشرے کے اندر سکون آ جائے، معاشرے کے اندر آرام آ جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام میں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، ایسے ایک جنازہ گزرا ہے، صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول جی یہ بہت ہی اچھا آدمی تھا، بہت پیارا آدمی تھا، اس کا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا لوگوں کے ساتھ معاملات لوگوں کے ساتھ تعلقات بہت اچھا تھا، بہت پیارا تھا، بہت اچھے تعلقات تھے۔ الغرض مختصر اللہ کے رسول جی لوگ اس پہ بہت خوش تھے۔ اس کے فوت ہونے پر لوگوں کو بہت افسوس ہے۔ لوگ بھائیو ہمیں موت آنی ہے کہ نہیں آنی؟ شک ہے، اونچا بولے، موت آنی ہے کہ نہیں آنی؟ پھر یہ واقعہ سن کر صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے، اپنی اصلاح کیجئے، اپنی اصلاح کیجئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں اللہ کے رسول جی بہت اچھا تھا، یہ جس کا جنازہ جا رہا ہے، جس کو اٹھا کے لوگ جا رہے ہیں، اس نے بہت پیاری زندگی گزاری ہے، لوگوں کے ساتھ میل جول بہت پیارا تھا، ہمدرد تھا، خیر خواہ تھا، محبت پیار کرنے والا، بڑوں کا احترام کرنے والا، چھوٹوں سے پیار کرنے والا،
بزرگوں کے ساتھ محبت شفقت سے پیش آنے والا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وجبت۔ کچھ دیر گزری، دوسرا جنازہ گزرا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول جی یہ جس کا جنازہ جا رہا ہے نا، جس کی یہ چار پہی جا رہی ہے، یہ فلاں شخص ہے، لیکن بہت ہی گندا آدمی تھا، بہت برا آدمی تھا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا تعلقات میل جول اچھا نہیں تھا، لوگ اس سے تنگ تھے، برا آدمی تھا، بہت گندا آدمی تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وجبت، وجبت۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول جی وما وجبت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جی کیا وجبت؟ آپ نے ایک الفاظ دونوں کے لیے فرمائے ہیں، پہلے کی اچھائیاں خوبیاں بیان ہوئی ہیں، آپ نے اس کے لیے بھی وجبت کے الفاظ فرما دیے، دوسرے کی برائیاں بیان کی گئی ہیں، آپ نے اس کے لیے بھی وجبت کے الفاظ فرما دیے ہیں۔ وما وجبت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جی کیا وجبت ہے؟ بھائیو دوستو بزرگو اپنا محاسبہ کیجئے، اپنے گریبان میں جھانکیے اور اس منظر کو اپنے تصور میں لائیے کہ ایک دن میری آپ کی چار پہی اٹھائی جائے گی، میرے آپ کے بارے تبصرہ کیا جائے گا، لوگ کہیں گے یہ ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا، جیسا ہوں گا جیسے تم ہوں گے، جیسا بھائیو تم ہوگا اسی طرح کے تبصرے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اسی طرح کا تبصرہ صحابہ کرام کر رہے تھے جیسا وہ شخص تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او پیارے، او صحابہ، او میرے پیارو، جس کے اچھے ہونے کے بارے تم نے گواہی دی ہے اللہ نے اس پہ جنت کو واجب کر دیا ہے، اور جس کے گندے ہونے برے ہونے کے بارے میں تم نے گواہی دے دی ہے اللہ نے اس پہ جہنم کو واجب کر دیا ہے۔ استغفر اللہ من ذالک۔ اب آپ کی مرضی، چار پہی اٹھائی جائے گی، موت آئے گی، اس لیے کہا گیا ہے کہ جب کوئی آدمی مر جائے فوت ہو جائے اس کی خوبیاں بیان کرو، اس کی بدیاں بیان نہ کرو، اس کے نقائص گناہ عیب بیان نہ کرو۔ کیوں؟ اللہ آسمان سے فرشتے بھیجتے ہیں، اللہ کو پتہ ہوتا ہے، لیکن گواہ بنانے کے لیے اللہ کہتے ہیں فلاں بن فلاں فوت ہو گیا ہے، فرشتوں جاؤ لالا موسیٰ کے اندر جاؤ، اس کے ارد گرد جنازے کے لوگ جا رہے ہیں، جا کے سنو لوگ کیا تبصرہ کرتے ہیں، لوگ کیا تبصرہ کرتے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار اچھا ہوا ہے یہ مر گیا ہے، ایسے کیوں نہ ہوتا ایک ماہ پہلے فوت ہو جاتا، ان گلی والوں کو محلہ والوں کو گلی والوں کو سکون آ جائے گا، صحیح ہوا ہے مر گیا ہے ہماری جان چھوٹ گئی ہے۔ تو بھائیو فرشتے جا کے کہیں گے یہ لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ گندا تھا برا تھا، لوگ تنگ تھے، بھائیو جہنم واجب ہو جائے گی۔ قرآن ہے، اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ لوگ یہ گواہ ہیں، جس کے اچھے ہونے کے بارے گواہی لوگ دے دیں گے، وہ اچھا ہے، اللہ جنت واجب کر دیں گے، درگزری فرما دیں گے گناہوں سے۔ تو چار پہ اٹھنی ہے، مرنا ہے۔ اگر لوگوں کے بعد چاہتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد تم فوت ہو، لوگ تمہاری خوبیاں بیان کریں، ان کی خوبیاں بیان کرنے پر اللہ تم پہ جنت واجب کرے، تو اپنی زندگی ٹھیک کر لو، معاملات ٹھیک کر لو، اٹھنا بیٹھنا ٹھیک کر لو، اپنے اقوال و افعال ٹھیک کر لو، معاشرے میں رہنا سہنا اچھا کر لو، ہر ایک کے ساتھ محبت سے پیش آیا کرو، آج نہیں تو کل ہو سکتا ہے مرنا ہی مرنا ہے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں بھائیو، اگر کسی کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتے کم از کم اس کے ساتھ زیادتی بھی تو نہ کرو نا، وہ اچھائی کرنے کی توفیق نہیں ہے، اس کے ساتھ اسے دکھ تو نہ دو نا، خوبی نہیں ہے کم از کم آدمی میں عیب بھی نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی خوبی بیان نہ کر سکے تو چلے آپ کا عیب بھی تو نہ بیان کر سکے، عیب تو نہ چھوڑ کے جائیں، ایک خوبیاں نہیں ہے عیب بھی لگا جا رہے ہیں، خوبیاں نہیں ہے تو عیب کی چھوڑتے ہو، آدمی کو برابر تو ہونا چاہیے نا، خوبیاں ہوں نہ عیب ہوں، چلو درمیان سے گزر کے چلا جائے آدمی، خوبیاں نہیں ہیں عیب ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
ایک صحابی آئے کہتے ہیں اللہ کے رسول جی اوصانی، مجھے وصیت کیجئے، مجھے کوئی وصیت کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او پیارے میں وصیت کرتا ہوں، آپ یا تو اچھی بات کہا کرو یا خاموش رہا کرو، جب بھی بات کرنی ہو اچھی بات کہیں کرو، خیر خواہی کی بات کہیں کرو یا خاموش رہا کرو۔ ایک اور بھی فرمان اللہ کے نبی کا فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قیامت پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، جب وہ بات کہ اچھی بات کہ یا خاموش رہے، بات کرنی پڑ جائے تو اچھی بات کہے نہیں تو خاموش رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے لیے خاموش رہنا بہتر ہے ورنہ اچھی بات کہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول جی مجھے وصیت کیجئے۔ آپ نے فرمایا کام ہو تو گھر سے باہر نکلا کرو، کام نہ ہو تو گھر میں رہا کرو۔ گھر سے باہر نکلو گے آپ سے کوئی زبان سے آنکھ سے الفاظ نکلیں گے جس سے آپ گناہ گار ہوتے رہیں گے۔ کام سے بغیر کام کے گھر سے باہر نہ نکلا کر۔ اور میرے پیارے صحابی اس میں کامیابی ہے، اس میں کامرانی ہے۔ فرمایا بندہ جنت کے کنارے پہ پہنچا ہوتا ہے، جنت کے کنارے پہ پہنچا ہوتا ہے، زبان سے کوئی ایسا الفاظ نکالتا ہے جہنم میں جا گرتا ہے۔ جنت کے کنارے پہ پہنچا ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، میں زبان سے ایسا الفاظ بولتا ہے اللہ کے غضب کا مستحق بنتا ہے، جہنم میں جا گرتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا آدمی جہنم کے کنارے پہ جا پہنچا ہوتا ہے، جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہوتا ہے، زبان سے ایسا اچھا جملہ نکالتا ہے اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اللہ جنت میں داخل کر دیتے ہیں، جنت میں جا جاتا ہے۔ بھائیو سوچ سمجھ کر بولا کرو کہ میں کیا کرنے لگا ہوں، کیا کہنے لگا ہوں، ہاتھوں سے کیا ہو رہا ہے، زبان سے کیا بول رہا ہوں۔ ہم جو مرضی آتے ہیں، باپ آیا جو مرضی آیا بول دیا، استاد آیا جو مرضی آیا بول دیا، بزرگ ہے جو مرضی آیا بول دیا ہے، چھوٹا آیا جو مرضی آیا بول دیا ہے، ہر وقت ہر لمحہ ایک ہی انداز ایک ہی طریقہ رکھیں گے۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ زندگی یہ ہے کہ آپ میں نرمی ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، کشش ہونی چاہیے، پیار ہونا چاہیے۔ وہ کتنے لوگ تھے میرے نبی کے دشمن، سارے دشمن تھے۔ سمامہ بنت اسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستون کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ آپ آتے ہیں پوچھتے ہیں سمامہ کیسے ہو؟ کہتے ہیں چھوڑو گے تو احسان کا بدلہ احسان، اگر قتل کرو گے میں بھی سردار ہوں، بدلہ لیا جائے گا، نہیں چھوڑا جائے گا۔ آپ کہتے ہیں صحابہ اسے کھلاؤ پلاؤ رجاؤ، اسے کھلایا پلایا رجایا جاتا ہے۔ دوسرے دن پھر آپ پوچھتے ہیں سمامہ کیسے ہو؟ مسجد نبی کے ستون سے باندھا ہوا ہے۔ وہی پھر دھمکے دیتا ہے، پہلا چھوڑ دو گے احسان کا بدلہ انسان، قتل کرو گے تو میں بھی کیا ہوں گورنر ہوں، آپ کو قتل کیا جائے گا، بدلے کے بعد بدلہ لیا جائے گا آپ سے۔ اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے پھر چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں صحابہ اسے رجاؤ، اس کی خدمت کرو، کھلاؤ پلاؤ رجاؤ۔ دیکھیے سیرت میرے نبی کی۔ تیسرے دن پھر آپ نے یہی سوال کیے، اس نے یہی جواب دیے۔ آپ کہتے ہیں پیارے صحابہ اسے کھلاؤ پلاؤ رجاؤ، کھلایا پلایا رجایا گیا، آپ نے فرمایا اسے رہا کر دو، رہا کر کے دیا گیا۔ کوئی دور تک جاتا ہے واپس آ جاتا ہے، آپ کہتے ہیں سمامہ واپس آ رہا ہے، واپس آ رہا ہے، اور قریب آ گیا ہے۔ سمامہ تجھے چھوڑ نہیں دیا، سمامہ تجھے چھوڑ دیا ہے، آزاد کر دیا، گئے نہیں۔ اللہ اکبر۔ سمامہ کہتے ہیں اللہ کے رسول جی میری جان کو چھوڑ دیا ہے، میرے دل کو غلام بنا دیا ہے۔ میرے نبی نے قرآن پڑھ کر سنایا تھا، دعوت دی تھی، نہیں دی تھی دعوت، آپ نے اپنا کردار دکھایا تھا، اپنا انداز بتایا تھا، اپنا لہجہ بتایا تھا، اپنا آپ بتایا تھا، اخلاق پیش کیا تھا، جس کی وجہ سے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے نمازی بن گئے ہوں،
شرابی شراب چھوڑ دی ہو آپ کی دعوت سے، آپ کے کردار سے، حرام کھانے والے نے حرام چھوڑ دی ہو، 2 نمبری کرنے والا، ملاوٹ کرنے والا اس نے ملاوٹ چھوڑ دی ہو، آپ کا دوست ہے، آپ کا قریب ہے، آپ کا فرض بنتا ہے اس کی اصلاح کرنا، آپ کو پتہ بھی ہے فلاں غلط کام کر رہا ہے، لیکن کیا ہے کہ میرے اندر وہ صفات ہی نہیں ہے، میں آپ ہی ٹھیک نہیں ہوں، میں آپ ہی گندا ہوں، میرے اندر بھی خوبی ہے نہیں ہے، خرابی موجود ہے جس کی وجہ سے میری بات اسے پہ اثر ہی نہیں کرتی۔ بھائیو اپنے آپ کو ٹھیک کیجیے، پھر دیکھیے اپنا کردار پیش کریں جیسے اللہ کے نبی نے کردار پیش کیا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ آئیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سامنے بیٹھے ہیں، آپ نے پوچھا، فرمایا اتدرون مل مفلس، او میرے پیارے صحابہ کیا آپ جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ مفلس کسے کہتے ہیں؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، اللہ کے رسول جی مفلس ہم تو اسے کہتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، کھانے کے لیے صبح کا ہو شام کا نہ ہو، شام کا ہو صبح کا نہ ہو، رہنے کے لیے مکان نہ ہو، کاروبار کے لیے دکان نہ ہو، اللہ کے نبی جی پہننے کے لیے لباس نہ ہو، جو تنگ دست ہو، مال و متاع نہ ہو، بینک بیلنس نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو، اللہ کے نبی جی ہم تو مفلس اسے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا میری امت کا یہ مفلس نہیں، المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وصدقات وقد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے پیارے صحابہ، میری امت کا مفلس وہ ہوگا، کنگال وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا، نمازیں بھی لے کر آئے گا، روزے بھی لے کر آئے گا، ہاں حج بھی لے کر آئے گا، زکوٰۃ بھی لے کر آئے گا، بڑی بڑی عبادتیں لے کر آئے گا، 50 سال کی عبادتیں، 50 سال 70 سال کے روزے، 60 70 80 سال کی نمازیں، 60 70 80 سال کے نوافل، 60 70 80 سال کی زکاتیں، ساری زندگی کی باتیں لے کر آئے گا۔ فقد شتم ھذا وقذف ھذا وسفک دم ھذا واکل مال ھذا، یہ باتیں لے کر اللہ کی دربار لگی ہوئی ہے۔ بھائیو تصور میں سامنے رکھیں، اللہ کی دربار لگی ہوئی ہے، یہ نمازی، یہ حاجی، یہ روزے دار، یہ عبادت گزار، یہ حج کرنے والا، یہ روزے رکھنے والا، یہ زکوٰۃ دینے والا، یہ نمازی حاجی غازی آیا ہوا ہے، اللہ ٹکٹ دو جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں کیا لے کر آیا ہے؟ اللہ یہ دیکھو 50 60 70 80 سال کی نمازیں لے کر آیا ہوں، اور کیا لے کر آیا ہے؟ اللہ 50 60 70 80 سال کے روزے لے کر آیا ہوں، اور کیا لے کر آیا ہے؟ اللہ 50 یہ ساری زندگی کے روزے لے کر آیا ہوں، اللہ تہجد پڑھتا رہا ہوں۔ تم کہیں ہم تو یہ کچھ بھی نہیں کرتے، بھائیو اس کے پاس تو نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، صدقہ خیرات بھی ہیں۔ آج جو وقت جا رہا ہے 5 وقت کے ہم نمازی نہیں ہیں۔ اب میں پوچھ لوں صبح کی نماز کس نے جماعت کے ساتھ پڑھی؟ الا ما رحم ربی۔ آج 5 نمازیں کس نے پڑھی ہیں؟ آپ کہیں گے کوئی 2 والا ہوگا، کوئی 3 والا ہوگا، 5 والے کوئی 2 4 5 ہوں گے۔ روزے رمضان کے روزے ایک رکھیں گے، ایک چھوڑیں گے، نہیں تو جمعرات جمعے کا کسی نے بتایا ہوا ہے آپ کو، حالانکہ رمضان کے سارے روزوں کا ثواب برابر ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے تو کبھی حساب ہی نہیں کیا، دینی ہے تو نہیں دینی۔ بھائیو یہ چیزیں ہمارے پاس تو ہیں نہیں، اس کے پاس تھیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وہ نمازیں لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا۔ خیال کیا کریں، باتیں کیا کرو بھائیو۔
فرمایا فقد شتم ھذا وقذف ھذا وسفک دم ھذا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نمازیں بھی لے کر آئے گا، روزے بھی لے کر آئے گا، زکاتیں بھی لے کر آئے گا، دوسری عبادات بھی لے کر آئے گا، ہاں اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مندہ بولا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا پہ ظلم کیا ہوگا، یہ مظلوموں کی لائن جو لگی ہوئی ہوگی، کہیں گے اللہ جی یہ آج جنت میں جا رہا ہے، اللہ میرا حق لے کر دو۔ اللہ فرمائیں گے بندیا کیا حق ہے؟ کہے گا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں نیکیاں اٹھا کے اسے دے دو، نیکیاں اٹھا کے دی جائیں گی، جا بندیا جا، یہ چلا جائے گا۔ دوسرا آئے گا اللہ جی اس نے میرا مال کھایا تھا، اللہ فرمائیں گے اس کی نیکیاں اٹھا کے دے دو۔ مال کھانے والے کا، جس کا مال کھایا تھا اس کو نیکیاں دی جائیں گی بدلے کے اندر، ہاں اس کو بھی بھیج دیا جائے گا اس کو آگے۔ تیسرا آ گیا اللہ جی بندے میرے بول کیا بولنا چاہتا ہے؟ اے اللہ اس نے میرے اوپر تہمت لگائی تھی، اللہ فرمائیں گے نیکیاں اٹھا کے دے دو، نیکیاں اٹھا کے بھیج دیا جائے گا۔ تیسرا آگے آئے گا اللہ جی اس نے اللہ مجھے تھپڑ مارا تھا، اللہ فرمائیں گے اس کو نیکیاں دے دو، نیکیاں دی جائیں گی۔ آگے آئے گا تیسرا، چوتھا آنے والا آئے گا اللہ جی اس نے میرا قتل کیا تھا، اللہ فرمائیں گے نیکیاں دے دو، نیکیاں دی جائیں گے۔ آئے گا دوسرا اللہ اس نے فلاں ظلم کیا تھا، اللہ فرمائیں گے نیکیاں دے دو، نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ 50 سال 70 80 سال کی نمازیں ختم، روزے ختم، زکاتیں ختم، عبادتیں ختم، ساری کی ساری عبادتیں ختم ہو گئی ہیں، مظلوم باقی ہیں۔ آپ مفلس کون ہے؟ کنگال کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میری امت کا کنگال دیکھنا چاہتے ہو، مفلس دیکھنا چاہتے ہو، ہاں کنگال دیکھنا چاہتے ہو، غریب دیکھنا چاہتے ہو، ابھی یہ باقی ہے، مظلوموں کی لائن باقی ہے، نیکیاں ختم ہو گئی ہیں۔ بندہ آگے آئے گا اللہ اس نے میرے اوپر فلاں ظلم کیا تھا، فرشتے اس کی نیکیاں دو، اللہ جی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اللہ جی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اللہ جی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، کیا کریں؟ اللہ فرمائیں گے اس مظلوم کی نیکیاں مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈالو، مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈالو، ہاں بھی چلا جا۔ دوسرا آئے گا اللہ جی اس نے میرے اوپر فلاں ظلم کیا تھا، اللہ فرمائیں گے ہاں نیکیاں نہیں ہے، نیکیاں نہیں ہے، گناہ اٹھا کے ظالم پر ڈالو، گناہ اٹھا کے ظالم پر ڈالے جائیں گے۔ یہ چلا گیا۔ تیسرا آئے گا الغرض مختصر، جتنے مظلوم باقی ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے گناہ اٹھا کے ظالم پر ڈالو، گناہ اٹھا کے ظالم پر ڈالو۔ او بھائیو دنیا کے اندر زندگی گزارنے والوں، کسی پہ ظلم کرنے والوں، زیادتی کرنے والوں، جھوٹ بولنے والوں، مال کھانے والوں، تہمت لگانے والوں، دودھ میں پانی ڈال کے دودھ بیچنے والوں، او ملاوٹ کرنے والوں، ظلم و زیادتی کرنے والوں، موت تجھے بھی آنی ہے، مجھے بھی آنی ہے، اللہ کے بارگاہ لگنی ہے۔ یہ جن کا حق کھاتے ہو، جن پہ ظلم کرتے ہو، جن پہ زیادتی کرتے ہو، یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے آ جائیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، لائن لگی ہوئی ہوگی، ہاں یہ ظالم کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے پیارے صحابہ یہ مفلس ہے، ان مظلوموں کے گناہ بھی اس پہ ڈالے گے، نیکیاں بھی ختم، 50 سال 70 80 سال کی نیکیاں بھی ختم، وہ بھی مکر قرضے میں دی گئی، گناہ بھی اوپر ڈالے گئے۔ فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب اسے منہ کے پل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ استغفر اللہ من ذالک۔ یہ مفلس ہے، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہوگا، یہ کنگال ہوگا، یہ میری امت کا غریب ہوگا۔ بھائیو اس لیے ہم تمہیں کہتے ہیں کہ اپنا معاشرے میں رہنا سہنا اچھا کر لو۔ حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں، حقوق العباد معاف، حقوق العباد بندوں کے حقوق، بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے، اللہ اپنے حق معاف کر دیں گے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت الغفور الرحیم، اللہ تو انہیں عذاب دینے پہ آئے تو تیرے بندے ہیں، اللہ تو معاف کرنے پہ آئے تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے اللہ تو معاف کر دے۔ اللہ معاف کرنے پہ آئیں گے تو معاف کر دیں گے، لیکن بندے کو جب تک نہیں کریں گے اللہ معاف نہیں کریں گے، بدلہ لے کر دیں گے۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا اگر کسی جانور نے، کسی بغیر سینگوں والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا، اللہ اس سے بدلہ لے کر دیں گے، بدلہ دیں گے۔ آج ہاتھ جا رہے ہیں، کہتے ہیں میں ہوں، تو نے مجھے تھپڑ مارا ہے، میں پتھر کا جواب اینٹ سے دوں گا، اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا۔ کوئی تھپڑ مارے پستول نکل آتا ہے، گولی سے جواب دوں گا۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ پڑتے ہو۔ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، باپ بیٹے کی، بیٹا باپ آپس میں لڑ رہی ہے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا معاشرے کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا پہلوان وہ ہے جو بدلہ لے سکتا ہو، بدلہ نہ لے۔ ہم کہتے ہیں پہلوان ہے، اس نے تھپڑ مارا ہے، دیکھو پہلوان اس نے جا کے اسے بچھا دیا ہے، بھائیوں کو بلا لیا اس نے، فون کر کے فلاں کر کے اس کے ایسی کی ویسی کر دی ہے۔ اور یہ پہلوان نہیں ہے، پہلوان وہ ہے جس کو میرے نبی نے کہا ہے، میری امت کا پہلوان وہ ہے جو بدلہ لے سکتا ہو، بدلہ نہ لے، معاف کر دے۔ یہ میری امت کا پہلوان ہے، افراد ہیں، طاقت ہے، بدلہ لے سکتا ہے، نہیں لیتا معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کہیں گے قیامت کے دن میرا بندہ ہو کے میرے بندوں کو معاف کرتا رہا ہے، میں اللہ ہو کے اسے معاف کیوں نہ کروں؟ اے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، جا جنت میں چلا جا۔ ایسی خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو، ایسی خوبیاں پیدا کرو۔ میرے آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اللہ کے نبی جی فلاں عورت بہت زیادہ روزے رکھتی ہے، فرضی تو رکھتی ہے، نفلی بہت زیادہ۔ اللہ کے نبی جی زکوٰۃ دیتی ہے، فرضی زکوٰۃ تو دیتی ہے، نفلی زکوٰۃ بھی بہت زیادہ، صدقہ خیرات بھی بہت زیادہ۔ جو غریب دیتی ہے اسے جا کے دیتی ہے، جو مانگنے والا آ جائے اسے بھی دیتی ہے۔ اللہ کے رسول جی نمازیں فرضی تو پڑھتی ہے، نفلی بہت زیادہ، تہجد گزار ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے۔ اللہ کے نبی جی بڑی عبادت گزار ہے، نوافل بھی فرائض بھی بہت زیادہ، لیکن اپنی زبان سے اپنے ہمسایوں کو تکلیف دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہیا فی النار، او میرے پیارے صحابہ یہ جہنمی ہے۔ دوسری عورت کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اللہ کے نبی جی فلاں عورت فرض تو پڑھتی ہے، نوافل بہت کم۔ اللہ کے نبی جی، اللہ کے رسول جی ہاں وہ روزے فرضی تو رکھتی ہے، نفلی بہت کم، صدقہ خیرات کرتی ہے تھوڑے جو کے ذریعے، زکوٰۃ دیتی ہے تو نفل بہت کم، یعنی فرائض ہے نفل نہیں ہے۔ اب عبادت کا توازن کیجئے، وزن کیجئے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس کے پاس نوافل بھی موجود ہے، رات کی تہجد بھی موجود ہے، اس کے بعد تہجد نہیں ہے۔ یہ قرآن کی تلاوتیں کرتی ہے، بہت وہ نہیں کرتی، یہ زکوٰۃ بھی دیتی ہے، صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، اس کے پاس نہ مال ہے نہ صدقہ خیرات دیتی ہے۔ اللہ کے نبی جی یہ زبان سے تکلیف دیتی ہے، یہ زبان سے تکلیف نہیں ہے، یہ عبادت میں بہت زیادہ ہے، ریاضت میں بہت زیادہ ہے، ذکر و اذکار میں بہت زیادہ ہے، استغفار میں بہت زیادہ ہے، نوافل میں بہت زیادہ ہے، فرائض میں بہت زیادہ ہے، لیکن عیب یہ ہے اپنی زبان سے اپنے ہمسایوں کو تکلیف دیتی ہے، اس کے ہمسائے سے تنگ ہے، پریشان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا فی النار، یہ جہنم میں جائے گی، جہنم میں جائے گی۔ اللہ کے نبی جی اس کے بعد فرائض ہے، نوافل نہیں ہے، فرمایا ہیا فی الجنہ، یہ جنت میں جائے گی۔ حقوق اللہ تو ہیں، حقوق العباد نہیں ہے۔
حقوق اللہ تو ہیں لیکن حقوق العباد نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے بھی خوش رکھ، میرے بندوں کو بھی خوش رکھ، مجھے بھی راضی رکھ، میرے بندوں کو بھی راضی رکھ، مجھے بھی خوشحال رکھ، میرے بندوں کو بھی خوشحال رکھ، او میرے بندوں کا بھی خیال رکھ، میرے بندوں کے اندر بھی زندگی گزار۔ جانور کٹھے کھاتے ہیں، کٹھے رہتے ہیں، وہ آپس میں نہیں لڑتے، تو لڑتا ہے۔ ان کے پاس عقل نہیں، تیرے پاس عقل ہے، ان کے پاس شعور نہیں، تیرے پاس شعور ہے۔ ساری انسانیت سے اعلیٰ ہے، ساری انسانیت سے افضل ہے، ساری انسانیت سے بہتر ہے۔ سارے نبیوں کو انسانوں میں سے بنایا، کیونکہ انسان سب سے اعلیٰ ہے۔ ساری مخلوق کو اللہ نے بنایا۔ اذا قضى الله امرا فانما يقول له كن فيكون۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو بھی میں نے بنانے کا ارادہ کیا، لفظ کن فرمایا، فیکون وہ تیار ہو گئے۔ جب انسان کی باری ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کے کہا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسان تجھے سب سے اچھا بنایا، خلقت بیدی، اے انسان تجھے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ انسان تیار ہو گیا، فرشتوں کو کہا تو سجدہ کر۔ اے انسان کو کہا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا انسان کے آگے سجدہ کر۔ کیوں سجدہ کرایا؟ اس لیے اللہ بتلانا چاہتے ہیں نوری ادنا خاکی اعلیٰ، نوری بھی ناری بھی یہ اعلیٰ نہیں ہے، خاکی اعلیٰ ہے، انسان اعلیٰ ہے۔ اور تیرے ساتھ اللہ کو بہت زیادہ محبت ہے، بہت زیادہ پیار ہے، زیادہ الفت ہے۔ اس لیے ساری شریعت تیرے لیے، سارا دین تیرے لیے، ساری عبادتیں تیرے لیے، ساری خوراکیں تیرے لیے۔ اللہ کہتے ہیں انار بھی تیرے لیے، دودھ بھی تیرے لیے، سارے پھل تیرے لیے، تیرے گندے چھلکے جانوروں کے لیے، دوسری مخلوقوں کے لیے۔ اور فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ دودھ ان کے لیے، نہ کوئی پھل ان کے لیے، نہ جنت ان کے لیے، اللہ اکبر، نہ شادی بیاہ ان کے لیے، نہ رشتہ داری ان کے لیے، نہ خوشی غمی ان کے لیے۔ او فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ کہتے ہیں میں جو حکم دیتا ہوں وہ حکم کی تکمیل کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہاں کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں، ان کے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے اللہ کی نعمت سے۔ جنوں کی خوراک دیکھیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہڈیاں ان کی خوراک ہے، کوئلہ ان کی خوراک ہے، گوبر ان کی خوراک ہے، یہ جنوں کی خوراک ہے، ان کی بھی ادھک ناقص خوراک ہے۔ سب سے اعلیٰ خوراک انسان تیری خوراک ہے، سارے چیزیں تیرے لیے ہیں، یہ پھل اناج بھی تیرے لیے، جنت بھی تیرے لیے، رشتے داریاں بھی تیرے لیے۔ محبتیں پیار پھر نہ ہو، اللہ کہتے ہیں رشتے ہوں محبت نہ ہو تو پھر انسان کیسا؟ انسان تو ہے محبت کا نام، پیار کا نام، الفت کا نام، مودت کا نام۔ الفت، محبت، پیار، مودت ہونی چاہیے، کٹھے بیٹھ کے کھاؤ۔ اللہ اکبر، محبت صحابہ میں دیکھ، پیار صحابہ میں دیکھ۔ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں صحابہ آپس میں پیار کرنے لگ گئے، آپس میں محبت، پیار، الفت اس قدر ہوئی۔ صحابی رسول کہتے ہیں او اللہ کے پیارے، میری 2 بیویاں ہیں، میری 2 بیویاں ہیں، تو میرا مسلمان بھائی ہے، میری 2 بیویاں ہیں، آپ پسند کریں جو بیوی تجھے پسند ہو میں اسے طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد اس سے شادی کر لینا۔ یہ محبت دیکھیے، عدت کے بعد اس سے شادی کر لینا، یہ ہے محبت، یہ ہے انسانیت، یہ پیار ہے۔ آج میری آپ کی کیا ہے؟ ہم سایہ ہے، اس کی بیوی میری نظر سے محفوظ نہیں ہے، اس کی بیٹی نظر سے محفوظ نہیں ہے، میری آنکھ گندی اس کی طرف جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائیوں، نہ عزت محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ اس کی جان محفوظ ہے۔ ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھ، اس کے مال کو اپنا مال سمجھ۔ کیوں؟ المسلم اخو المسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس سے اس کو ذلیل نہ کیا جائے، اسے تنگ نہ کیا جائے۔
اسے پریشان نہ کیا جائے، اس کی عزت کو پامال نہ کیا جائے، اسے ہاتھ زبان سے تکلیف نہ دی جائے۔ یہ ہے مسلمانی۔ اسلام تو سبق سکھاتا ہے ہمدردی کا۔ آج پہلے تھے لوگ کافر اسلام مسلمان کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے، کافر مسلمان کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ آج مسلمان کافروں مسلمان کو دیکھ کے پریشان ہے کہ یہ کیسا مسلمان ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو باہر سے آتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں حافظ صاحب ہم سے تو کافر بہتر ہیں۔ ان کا بھی دماغ درست پھر جاتا ہے نا کافروں میں رہ رہ کے، کہتے ہیں ہم سے کافر ٹھیک ہیں۔ کیسے؟ کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، دو نمبری نہیں کرتے، دھوکہ نہیں دیتے، ظلم زیادتی نہیں کرتے، مزدور کا حق نہیں کھاتے، ہم مزدوری کرتے ہیں، ہم سے زیادہ تعاون کرتے ہیں، جو طے ہوتی ہے دیہاڑی اس سے زیادہ تعاون کرتے ہیں۔ لیکن آج مسلمان ہے مزدوری کھا جاتا ہے، جو مقدم نہیں دیتا، مزدوری کر کر کے جاتا ہے، پیچھے پیسے رہ جاتے ہیں، پورے نہیں دیتا۔ وہ اچھے ہیں، یہ نہیں ہے اچھے، کیوں؟ ان میں ظلم و زیادتی نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، غلط چیزیں نہیں ہیں، لیکن انہیں میں ایک بات کہتا رہتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائیو یہ بھی غلط فہمی ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ آپ سے بھی ایسے لوگ کہتے ہوں گے جو باہر سے آتے ہیں یورپ سے، وہ شکوہ کرتے ہیں کہ مسلمان اچھا نہیں ہے، کافر کیا ہے؟ اچھا ہے۔ کیوں؟ کہ اس میں یہ خوبیاں ہیں، مسلمانوں میں یہ خوبیاں نہیں ہیں۔ لیکن میں ایک بات آپ کو کہہ دیتا ہوں، ایک جواب دیتا ہوں، وہ جواب دیا کرے انہیں۔ مسلمان اچھا ہے، مسلمان کیا ہے؟ ہر لحاظ سے اچھا ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑی دولت، بڑا خزانہ ایمان ہے، جس کے دل میں من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ ایمان، فرمایا جس کے ذرہ برابر جس کے دل میں ایمان ہے، اللہ نے اس پہ جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ وہ جنتی ہے جس کے دل میں ایمان ہے۔ ایمان سے بڑا خزانہ نہیں ہے۔ پوری دنیا ایک پاسے لا الہ الا اللہ ایک پاسے، پھر بھی اس کا وزن زیادہ ہے۔ الغرض مختصر، میں کہا کرتا ہوں بھائیوں کو جو یورپ سے آتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائیوں، چور ہمیشہ اس گھر میں جاتا ہے جہاں خزانہ ہوتا ہے، جہاں خزانہ ہوتا ہے، سونا ہوتا ہے، بینک بیلنس پہ اربوں روپے ہوتے ہیں، چور اس گھر میں جاتا ہے، ڈکیتی اس گھر کو لگاتا ہے۔ اس گھر میں نہیں ہوتا جس گھر میں خزانہ، پیسے نہیں ہوتے۔ میں کہتا ہوں شیطان جو ہے، شیطان، اللہ کے نبی نے فرمایا ان الشیطان یجری کیجری الدم، شیطان آدمی میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، خون گردش کرتا ہے۔ او بھائیو، شیطان کے وہ بھائی ہیں کافر۔ شیطان وہاں زور لگاتے ہی نہیں، اسے پتہ یہ تو پہلے ہی میرے ہیں۔ وہ شیطان نے الٹے کام کس سے کروانے ہیں؟ ہم سے کروانے ہیں۔ اٹھائیے نامہ پارا، اللہ قرآن میں اس نے قسمیں اٹھائی ہیں، اللہ ثم لآتینہم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اللہ میں ان کے آگے بھی آؤں گا، پیچھے بھی آؤں گا، اللہ میں ان کے دائیں بھی آؤں گا، بائیں بھی آؤں گا، اللہ میں نے ہر طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ میں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اور شیطان چاہتا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں، شیطان چاہتا ہے ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے، شیطان چاہتا ہے یہ آپس میں لڑتے رہیں، شیطان چاہتا ہے یہ گناہ کرتے رہیں، شیطان چاہتا ہے یہ نماز نہ پڑھیں، شیطان چاہتا ہے یہ دو نمبری کریں، شیطان چاہتا ہے یہ جھوٹ بولیں، شیطان چاہتا ہے یہ ملاوٹ کریں، شیطان چاہتا ہے یہ گناہ کر کر کے جہنم میں جائیں۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ گناہ کر کے معافی مانگے، میں اللہ معاف کر دیتا ہوں۔ آج تحیہ کر کے جاؤ کہ آج کے بعد کسی کو زبان سے تکلیف نہیں دیں گے، آج تحیہ کر کے جاؤ، آج کے بعد ہاتھ سے تکلیف نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی کے آخری فرمان، آخری حدیث، آخری بات سنیں، آخری باتیں اللہ کے نبی نے فرمایا، جہاں ہر جمعرات کو اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، ہر سوموار کو اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، لیکن ان دو آدمیوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش نہیں ہوتے جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں،
آپس میں بولتے نہیں ہیں، آپس میں طلاق کلامی ہو گئی ہے، زبان سے لڑ پڑے، ہاتھ سے لڑ پڑے، جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی ہے، بھائی آپس میں نہیں بولتے، چاچا بھتیجا آپس میں نہیں بولتے، یا باپ بیٹا نہیں بولتے، ماں بیٹا نہیں بولتے، ماں بیٹی نہیں بولتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے اعمال اللہ دیکھ کے بھی راضی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال کو لے جاؤ، لے جاؤ، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مسلمان ہو کر دو بھائیوں کے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، یہ آپس میں مسلمان ہو کے اور بھائی ہو کر 3 دن سے زیادہ ناراض پھر رہے ہیں، میں اللہ کو ان کے اعمال کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نہیں قبول کرتا، مجھے پسند نہیں ہے۔ سوموار جمعرات کو اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن ان آدمیوں کے اعمال اللہ نہیں قبول کرتے، آسمان پہ لے کے نہیں جاتے فرشتے، جو آپس میں بولتے نہیں ہیں۔ آج جاتے ہی اللہ کے نبی کا فرمان سن لیا، جاتے ہی جا کے ماں کے پاؤں پکڑ لینا، باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ لینا، بھائی کو گلے سے لگا لینا، بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ لینا، چاچے کے سامنے جا کے معافی مانگ لینا، ماموں کے سامنے جا کے ہاتھ جوڑ لینا، دادے کو جا کے منا لینا، حق ہمسائے کے پاس جا کے صلح کر لینا۔ او بھائی آج اللہ کے نبی کا فرمان سن کر آیا ہوں، ایک طالب علم نے اللہ کے نبی کی حدیث سنائی ہے کہ جو 2 دن سے زیادہ لڑے ہوئے ہوں اللہ ایسے آدمی کے اعمال قبول نہیں فرماتے۔ ہاں ناراضگی رکھنی نہیں چاہیے، آدمی سے ظلم ہو جائے، زیادتی ہو جائے، آپس میں صلح کر لیا کرو۔ ہاں یہ بھی کہہ دیا کرو اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا پہلوان وہ ہے جو بدلہ لے سکتا ہو معاف کر دے، بدلہ لے سکتا ہو بدلہ نہ لے۔ اور چاچو جی ماموں جی غلطی تیری ہے، بدلہ میں لے سکتا ہوں لیکن میں لینے نہیں آیا، معاف کرنے آیا ہوں، مجھ سے راضی ہو جاؤ، صلح کر لو۔ اپنے آپ کو من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ عاجزی کر لیتا ہے، ان کے سارے کر لیتا ہے، جھک جاتا ہے، اللہ اسے بلندیاں عطا فرما دیتا ہے، اللہ 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 اسے بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ ہمیشہ دیکھتے ہو جس درخت کے اوپر پھل موجود ہو وہ جھک جاتا ہے، اور لوگ بھی اس درخت کی طرف جاتے ہیں جس کے اوپر پھل موجود ہوتا ہے۔ جس درخت کے اوپر پھل ہوتا ہے وہ جھک جاتا ہے، اس کی ٹہنیاں جھک جاتی ہیں، سارے لوگ اس درخت کی طرف جاتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر پھل ہوتا ہے، وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، اور تو جھک جائے گا اللہ تجھے بلندیاں عطا فرمائیں گے، اللہ تیری عزت میں اضافہ کر دیں گے، اللہ تیری شان میں اضافت کرنے کا کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صحیح زندگی گزارتا ہے اللہ والا بن جاتا ہے، بندوں کے ساتھ بھی صحیح محبت سے پیش آتا ہے، اللہ اسے محبت فرماتے ہیں، اللہ محبت کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، صرف محبت نہیں کرتے بلکہ جبرائیل کو بلاتے ہیں جو سارے فرشتوں کا سردار ہے، کہتے ہیں او جبرائیل جی رب جلیل آؤ آؤ، فلاں کا بیٹا فلاں لال موسیٰ میں رہنے والا اللہ جی جی حکم کیجئے۔ اللہ کہتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تم بھی محبت کیا کر۔ ٹھیک ہے اللہ جی میں بھی محبت کیا کروں گا۔ اللہ کہتے ہیں یہی بس نہیں ہے، سارے فرشتوں میں جا کے اعلان کر دو، کہہ دو کہ فرشتوں فلاں بن فلاں سے اللہ کہتے ہیں میں محبت کرتا ہوں، اللہ نے مجھے بھی حکم دیا ہے، او فرشتوں آج کے بعد تم نے بھی محبت کرنی ہے۔ فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہی بس نہیں، اللہ کہتے ہیں جبرائیل جی رب جلیل جاؤ جاؤ دنیا کے اندر اور لال موسیٰ کے ارد گرد جتنے لوگ اس کے قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں، اس کو جاننے والے ہیں، ان کے دلوں میں اس کا احترام پیدا کر دو۔
پھر دنیا والے اس کا احترام کرتے ہیں، دنیا والے اس سے محبت کرتے ہیں، دنیا والے اس سے پیار کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہو کہ لوگ ہوتا ہے اس کا رنگ بھی دیکھنے والا کہتے ہو یار اس کا تو رنگ ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کے پاس تو تعلیم بھی نہیں ہے، اس لیے تو کوئی قوم کا آلہ بھی نہیں ہے، نسب کے لحاظ سے آلہ بھی نہیں ہے، لیکن لوگ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، لوگ اس سے پیار کرتے ہیں۔ بھائیو وجہ کیا ہے؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو جھک جاتا ہے اللہ بلندیاں عطا فرماتے ہیں، جو جھک جاتا ہے اللہ عزتیں عطا فرماتے ہیں، جو جھک جاتا ہے اللہ اسے احترام عطا فرماتے ہیں، جو عاجزی اختیار کر لیتا ہے اللہ لوگوں کو اس کے آگے جھکا دیتے ہیں، لوگوں کو اس کا احترام کرنے والا بنا دیتے ہیں، چھوٹے بھی بڑے بھی مرد بھی عورتیں بھی سارے کے سارے اس کی عزت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ پھر وہ دنیا میں نمایاں ہو جاتا ہے، دنیا میں پیارا ہو جاتا ہے، ہر ایک کا محبوب ہو جاتا ہے، ہر ایک کا پسندیدہ بن جاتا ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے یار میرا بھی اس کے ساتھ تعلق ہو جائے، ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے یار میری بھی اس سے دوستی لگ جائے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے یار میرے ساتھ بھی اس کی گپ شپ ہونے لگ جائے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے یار میں بھی اس کے کٹھے بیٹھ کے کھانا کھا لوں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے میں بھی اسے گھر میں بلا لوں۔ الغرض مختصر لوگوں پھر اللہ دنیا میں اس کے نام کو زندہ رکھتے ہیں، دنیا میں اسے عطا فرماتے ہیں۔ جب وہ فوت ہوتا ہے موت آتی ہے لوگ تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں یار یہ تو فلاں خوبی کا مالک تھا، یہ تو فلاں خوبی کا مالک تھا، اس کے اندر فلاں بے خوبی تھی، فلاں بے خوبی تھی، فلاں بے خوبی تھی، یہ غریبوں سے پیار کرنے والا، ہر ایک سے محبت سے پیش آنے والا، سارے خوبیاں بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اپنے بھی رو رہے ہوتے ہیں، بیگانے بھی رو رہے ہوتے ہیں، یہی بس نہیں زمین بھی رو رہی ہوتی ہے، آسمان بھی رو رہا ہوتا ہے۔ ہاں پوچھا یہ تو اپنے تو اس لیے رو رہے ہیں بھائی اس لیے رو رہے ہیں کہ بھائی جدا ہو گیا ہے، ہاں چاچا اس لیے رو رہا ہے بھتیجا جدا ہو گیا ہے، ماموں اس لیے رو رہا ہے کہ بھانجا فوت ہو گیا ہے، ماں اس لیے رو رہی ہے کہ بیٹا فوت ہو گیا ہے، باپ اس لیے رو رہا ہے کہ بیٹا فوت ہو گیا ہے، بہن اس لیے رو رہی ہے کہ بھائی فوت ہو گیا ہے۔ اللہ بیگانے کیوں رو رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق ٹھیک تھا، اس کا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک تھا، اس کا بول چال ٹھیک تھا، اس کا تعاون کے ساتھ ٹھیک تھا۔ زمین تو کیوں رو رہی ہے؟ تیرے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں تھا، ہاں دوستی کا تعلق تھا، تعلقات تھے، وہ تو انسان اس لیے رو رہے ہیں۔ اے زمین تو کیوں رو رہی ہے؟ زمین کہتی ہے او مجھ سے پوچھنے والو، اللہ کے نبی کا فرمان ہے بلکہ قرآن بھی ہے فما بکت علیہم السماء والارض، فرمایا کافر مر جائے، منافق مر جائے، گناہگار مر جائے، فاسق مر جائے، اس پہ نہ آسمان ہوتا ہے نہ زمین ہوتی ہے، مومن مر جائے، موحد مر جائے، فوت ہو جائے، زمین بھی روتی ہے آسمان بھی روتا ہے۔ زمین تو کیوں رو رہی ہے؟ زمین کہتی ہے میرے اوپر چلنے والا یہ نیکار، ذکر استغفار کرنے والا، لوگوں سے ہمدردی سے پیش آنے والا، لوگوں سے پیار محبت سے پیش آنے والا، میرے اوپر جھک جانے والا، میرے اوپر سجدے کرنے والا، میرے اوپر بیٹھ کے تلاوتیں کرنے والا، اور لوگوں کو بھی خوش رکھنے والا، اللہ کو بھی خوش رکھنے والا آج فوت ہو گیا ہے۔ زمین کہتے ہیں میں اس لیے رو رہی ہوں۔ آسمان سے پوچھا آسمان تو کیوں رو رہا ہے؟ آسمان کہتا ہے او مجھ سے پوچھنے والوں بات تو یہی ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج اس کی نیکیاں میرے اندر آنا بند ہو گئی ہیں، اس کی نیکیاں آنا بند ہو گئی ہیں۔ آپ بھائیا دوستا بزرگا او میری مائیں میری بہنیں ایسی زندگی گزاریے کہ زمین بھی روئے آسمان بھی روئے، اپنے بھی روئیں بیگانے بھی روئیں، رشتہ دار بھی روئیں بغیر رشتہ دار بھی روئیں، اوے ہاغا اپنے بھی خوبیاں بیان کریں بیگانے بھی خوبیاں بیان کریں، ایسی زندگی گزار کے جا موت تو آنی ہی آنی ہے، مرنا تو مرنا ہی مرنا ہے۔ ہاں موت نے
نبیوں کو نہیں چھوڑا، ولیوں کو نہیں چھوڑا، پیروں کو نہیں چھوڑا، فقیروں کو نہیں چھوڑا۔ اگر موت چھوڑتی تو اسے چھوڑتی تیرے میرے نبی کو چھوڑتی، شیما کے ویر کو چھوڑتی، بدر منیر کو چھوڑتی۔ ایسی شخصیت، ایسی ذات جسے دیکھنے والا ایک مرتبہ رحمت ایمان کی حالت سے دیکھتا، اللہ تعالیٰ اس پہ جنت کو واجب کر دیتے، جہنم کو حرام کر دیتے۔ اس لیے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری مائیں اور بہنوں، گزارش یہ ہے، التماس یہ ہے کہ خوبصورت زندگی گزار کے جاؤ، اللہ کو بھی راضی کر کے جاؤ، ان لوگوں کو ساتھ بھی احسن سلوک سے پیش آؤ، انہیں بھی خوشحال چھوڑ کے جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ بیماروں کے لیے خصوصی دعا کریں۔ جی ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ یا ارحم الراحمین ارحم علی کل احوالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا۔ یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا وحاجات المسلمین والمسلمات۔ یا شافی المرضى اشف مرضنا ومرضى المسلمین والمسلمات۔ اے الہ العالمین، جتنے مسلمان بیمار ہیں، جہاں کہیں بیمار ہیں، جس کسی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرما، اللہ سب کو صحت عطا فرما، اللہ سب کو تندرستی عطا فرما۔ اے الہ العالمین، اللہ بالخصوص جتنے میرے بھائی میرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ ہم میں سے جو بھائی، جو دوست، جو بزرگ جس کسی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ ہمیں شفا عطا فرما، اللہ صحت عطا فرما، اللہ جب تک زندہ رکھ صحت والی تندرستی والی زندگی عطا فرما، اللہ زندگی میں برکت عطا فرما، مال میں برکت عطا فرما۔ اللہ یہ بھائی دوست بزرگ کہہ رہے تھے تنگ دستی کے بارے، اللہ وسیع رزق عطا فرما، اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما، اللہ وسیع رزق عطا فرما، اللہ تنگ دستیاں دور فرما، اللہ بالخصوص ملک پاکستان میں برکتیں نازل فرما، رحمتیں نازل فرما۔ اے الہ العالمین، اللہ ملک پاکستان کو امن والا بنا، اللہ جہاں کہیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ مدد فرما، اللہ انڈیا میں، اللہ عراق میں، فلسطین میں، شام میں، جہاں کہیں دنیا کے جس کونے میں جہاں کہیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا فرما، اتفاق و اتحاد عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہم مسلمانوں کو جمع فرما، اللہ اسلام اور مسلمانوں کو پوری دنیا پہ غلبہ عطا فرما، اسلام اور مسلمان کو اللہ پوری دنیا پہ غلبہ عطا فرما، پوری دنیا پہ عزت عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف دیکھ، اللہ اپنی رحمت کی طرف دیکھ، اپنی رحمت فرما، اللہ ہم پہ اپنا رحم کرم فرما۔ اے الہ العالمین، بہت سے بھائی میری بہنیں بے اولاد ہیں، اللہ صاحب اولاد فرما، اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ بہت سے میرے بھائی ایسے ہیں جنہیں 5 6 بیٹیاں دی ہیں، اللہ بیٹے نہیں دیے، اللہ بیٹے عطا فرما، حیاتی والے بیٹے عطا فرما، اللہ جنہیں بیٹے دیے ہیں بیٹیاں نہیں دی، حیا والی بیٹیاں عطا فرما۔ اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں پہ قرور ہوا رحمت نازل فرما۔ اللہ جتنے مسلمان فوت ہو گئے اللہ انہیں معاف فرما۔ اللہ بالخصوص اس مسجد کا کوئی مقتدی اللہ فوت ہو گیا ہے، اللہ نمازی فوت ہو گیا، اللہ اسے معاف فرما، اللہ اس کے درجات جنت میں بلند فرما۔ اے الہ العالمین، ہمارے والدین کو صحت والی خوشیوں والی لمبی عمر عطا فرما، اللہ ہمارے اساتذہ کرام کو صحت والی خوشیوں والی لمبی عمر عطا فرما۔ اے الہ العالمین، دین کے مراکز جہاں قائم ہیں اللہ انہیں آباد فرما، اللہ مساجد کو آباد فرما، اللہ جتنے بے نماز ہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم بھائیوں میں اتفاق عطا فرما، اللہ جتنے مسلمان ہیں اللہ ہمارے دلوں سے بغض، کینے، نفرتیں، حسدیں نکال کے محبت پیدا فرما، ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرما، الفت پیدا فرما۔ اے الہ العالمین، اللہ میرے نمازی
حاجی غلام سرور صاحب بیمار ہیں، انہیں شفا عطا فرما۔ حاجی غلام سرور صاحب کافی عرصے سے بیمار ہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرما۔ اللہ جتنے بزرگ بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ اللہ جتنی مائیں بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ اے الہ العالمین جو کچھ مانگا ہے قبول فرما، عطا فرما۔ اے الہ العالمین جو نہیں مانگ سکے تو ہمارے حالات سے بہتر واقف ہے، ہم پہ رحم فرما، کرم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔